السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ محرم الحرام کے متعلق باتیں چل رہی تھیں اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ محرم کے روزوں کی احادیث میں کیا فضیلتیں ہیں اور کیا فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے، اس کے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ تمام مہینے کے روزوں کی بابت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اسی طرح نعمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور اس دن دوسری قوم کی توبہ بھی قبول کریں گے۔ آگے یوم عاشورہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ 10ویں محرم جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی احادیث میں کیا فضیلت ہے؟ تو ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ یہ عشر سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ بطور مبالغے کے عاشورہ فاعلہ کے وزن پر استعمال کیا گیا، اس سے ایک صیغہ ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشورہ کی فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ چنانچہ صاحب عمدۃ القاری یوم عاشورہ سے متعلق واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پر، یعنی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی، یعنی پیدائش، اور اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے۔ اور یہ بے شمار فضائل یوم عاشورہ سے متعلق ہے، جس سے یوم عاشورہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب عاشورے کے روزے کی فضیلت احادیث میں کیا ذکر کی گئی ہے، اس کے متعلق چند باتیں ہیں۔ تو عاشورہ کے روزے بے انتہا فضیلت کے حامل ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلی سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت یوں بیان کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی یوم عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینوں پر فضیلت دیتے تھے۔ اب عاشورہ کا روزہ احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ تو بنو اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کا یہ معمول تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اس روزے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتلایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، اس کے لیے فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بڑا باعظمت ہے، اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہمارا شیوا ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 9ویں تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا۔ اسی مشابہت سے بچنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے فرمایا یہ روزے رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ محقق علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ عاشورے کے روزے کا استحباب یعنی اس کا مستحب ہونا حدیث کی روشنی میں، تو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کی روزوں کی فرضیت نازل ہونے کے بعد محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا گیا اور اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو وہاں خود اس کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھتا اور جس کی خواہش نہ ہوتی اس دن روزہ نہ رکھتا۔ بہرحال ان حدیث کی روشنی میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اس کا مستحب ہونا اور رمضان کے روزوں کے بعد اس کی فرضیت کا منسوخ ہونا معلوم ہوا، لہذا اب 10ویں محرم کا روزہ 9ویں یا 11ویں کو ملا کر رکھنا مستحب ہے۔ اب 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، تو اس کے بارے میں کچھ بات ہے وہ بھی رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ گو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غمناک اور المناک واقعہ اسی ماہ محرم میں پیش آیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ تاریخ اسلام کا عظیم سانحہ ہے جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو بے تاب کیا جاتا ہے، لیکن ماہ محرم کی فضیلت کو صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر منحصر کرنا یہ صحیح نہیں۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور دیگر بڑے بڑے امور اس مہینے میں پیش آئے۔ یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ بنتے ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ نہایت فضیلت اور اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ بہت سے بڑے بڑے امور اس مہینے میں پیش آئے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بہت سارے امور میں فتح و کامرانی اسی میں نصیب ہوئی۔
حق واضح ہوا، باطل ناکام نامراد ہوا۔ حق کے خاطر حصول حق کے لیے جد و جہد، محنت و جستجو بھی اس ماہ کا خاصہ ہے۔ دین حق کے خاطر ظالم و جابر بادشاہ اور وقت کے حکمراں کے سامنے سینہ سپر ہونا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہ اس مہینے کا خصوصی سبق ہے۔ صرف واقع شہادت پر غم و افسوس کا اظہار ہی واقع شہادت حسین کا حق ادا نہ کر سکا، جس احقاق اور ابطال باطل کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پاکیزہ اور پاک باز خاندان کی جانوں کو میدان جنگ کے نظر کر دیا، یہ صفت اور احقاق حق کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ اس مہینے کا اصل سبق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔